السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیت نمبر 35 سے ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم پچھلی آیات کے اندر یہ پڑھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان ابلیس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ جنت میں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور ایک خاص درخت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس واقعے کے بعد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ اس سے علماء کرام نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ تم رہو اور تمہاری بیوی، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر بھی شوہر رہے تو بیوی اس کے ساتھ رہے، مطلب یہ کہ شوہر جو ہے وہ اصل ہے، حاکم ہے، اور بیوی اس کے تابع ہے رہائش میں۔ جہاں شوہر رہے تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تثنیہ کا صیغہ اختیار کیا، دونوں سے کہا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رہائش میں تو دونوں ایک دوسرے کے تابع ہیں، لیکن کھانے کے اندر دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں، بلکہ ہر انسان کی اپنی مرضی اور اپنی چاہت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے اور کسی کو کچھ، یا کسی کی کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور کسی کو نہیں، تو اس لیے کھانے میں دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں، بلکہ جو مرضی یا جو دل چاہے وہ کھائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، تو اللہ تعالیٰ نے حَيْثُ شِئْتُمَا کہہ کے آدم علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ جنت میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو، اور پھر لیکن ایک خاص درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس سے ایک بات ہمارے لیے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص درخت سے منع کیا، لیکن اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ محارم ہیں، حرام کردہ چیزیں، تو ان کے قریب جانے والا جو ہے نا وہ اس حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی حدیث میں کہ پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں جو ہے ان کے بڑے سردار ہوا کرتے تھے، وہ اپنے جانوروں کے لیے ایک خاص علاقے کو، ایک خاص چراگاہ کو خاص کر لیتے تھے کہ اس میں صرف سردار کی ہی بکریاں چریں گی، سردار کے جانور چریں گے، اس کو حیمہ کہتے تھے۔ تو اس کے قریب جانے سے بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس حیمہ کے قریب چرانے والا جو ہے چرواہا اگر کوئی اس کے قریب چرائے گا اپنے جانوروں کو، تو یہ وہ اس بات کی جو ہے نا وہ ہے امید ہے کہ جب قریب قریب چرائے گا اس کے ارد گرد، تو اس کے جانور اس جو ہے نا چراگاہ کے اندر بھی چڑھ لیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب جو جائے گا تو اس بات کی قوی امید ہے کہ پھر وہ قریب جانے کی وجہ سے، متشابہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ کے قریب جانے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اگر انسان گناہ کے قریب جانے سے رک جائے گا تو انشاءاللہ وہ گناہ میں مبتلا بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ متشابہات میں مبتلا ہو گیا تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم قریب گئے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
تو اس شیطان نے کیا کیا، اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور فَأَخْرَجَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں سے ان کو نکال دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، کہ اترو یہاں سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، مطلب سب کو اللہ نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک۔ اِلیٰ حین کہہ کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایک مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّیطان، تو شیطان نے ان کو جو ہے کیا کر دیا، لغزش میں ڈال دیا، اور ان کو اس درخت میں جو ہے نا، درخت سے کھانے میں مبتلا کر دیا۔ تو شیطان نے، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّیطان، کہ شیطان نے ان کو کیسے بہکا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب منع کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے وہ کھا لیا اس درخت میں سے۔ یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ درخت جو ہے نا گندم کا تھا، حالانکہ گندم جو ہے وہ درخت پر نہیں لگتی۔ واللہ علم، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی خاص نام نہیں لیا، اس لیے ہم اس کی جو ہے نا اس میں نہیں جائیں گے بحث میں کہ وہ کون سا درخت تھا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا، بس وہ ایک خاص درخت تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ گندم کی بالی تھی، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا خاص درخت تھا۔ تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّیطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان کو جو ہے ڈگمگا دیا۔ تو شیطان نے کیسے ڈگمگا دیا؟ تو شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نکال چکے تھے جنت سے، تو اس کا جو ہے نا کوئی ٹائم لیمٹ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان نہیں کی کہ شیطان کو پہلے جنت سے نکالا اور آدم علیہ السلام کو بعد میں نکالا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ بھی آسمان میں موجود ہو لیکن جنت سے نکال دیا گیا ہو، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استدراجی قوتیں عطا کی تھیں کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا تھا، تو اس نے وسوسہ ڈالا۔ اور ایک یہ بھی دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان نے جو ہے وَقَاسَمَهُمَا، اس نے قسمیں کھائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قسمیں کھانا اور جو ہے نا وہ کسی چیز کی طرف ابھارنا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا سامنے ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان آیا ہو اور سامنے آ کے اس نے کسی جیسے کسی سانپ وغیرہ کی شکل میں آ کر اس نے آدم علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کر دیا ہو۔ تو یہ سب باتیں بیان ہی اس سے جو ہے نا سمجھ آتی ہیں اور ممکن ہیں۔ تو اس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے جو ہے نا وسوسہ ڈالا کہ آدم علیہ السلام نے یہ سوچ کر نہیں کھایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، بلکہ ایک ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی کہ بظاہر وہ اس کو صحیح سمجھ رہے تھے۔ جیسے ایک امید یہ بھی ہے، ایک توجیہ یہ بیان کی ہے علماء نے کہ شیطان نے ان کو جب وسوسہ ڈالا تو انہوں نے دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کیا، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے نہیں کھایا، بلکہ اپنی جو ہے نا سمجھ سے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید کہ یہ ٹھیک ہو۔ تو ایک توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی خاص درخت کا نام نہیں لیا، بس اشارہ کر دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اس سے یہ منشا ہو کہ یہ مراد ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اس درخت کی جو ہے نا جنس سے جتنے بھی درخت ہیں، جیسے اگر گندم کی بالی تھی یا جو بھی درخت تھا، تو اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اس جنس کے جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قریب نہیں جانا۔ اور آدم علیہ السلام صرف خاص درخت کے بارے میں سمجھے ہوں کہ شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا ہو کہ بھائی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو بس یہی مراد ہے، اور اس جنس کے دوسرے جو درخت ہیں اس سے آپ کھا سکتے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے اس سے کھا لیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے اس جنس کے سارے درخت ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ شیطان نے ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ جب آپ شروع میں جنت میں آئے تو آپ کا معدہ کمزور تھا اور آپ جو ہے نا اس کو نہیں ہضم کر سکتے تھے، اور یہ بہت قوی درخت ہے۔ اب جنت میں رہنے کے بعد آپ جو ہے نا اتنے وہ ہو گئے ہیں، مضبوط آپ کا معدہ ہو گیا ہے اور قوی ہو گیا ہے کہ آپ اس درخت کو کھا سکتے ہیں اور ہضم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ کے شاید شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا لغزش میں مبتلا کر دیا ہو۔ تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ اچھا، یہ بات ہمیں یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص صفت عطا کی ہے جسے عصمت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام جان بوجھ کر گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ان سے اجتہادی طور پر کوئی ایسی خطا ہو جاتی ہے جس کو وہ دلیل کے طور پہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ان سے اگر خلاف اولیٰ کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی سرزنش فرماتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو عام لوگوں کے لیے جو چیز گناہ نہیں ہوتی بلکہ نیکی ہوتی ہے، وہی چیز انبیاء علیہ السلام کے حق میں خلاف اولیٰ یا گناہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔
تو یہاں پہ بھی آدم علیہ السلام سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اجتہادی طور پہ ان سے غلطی ہو گئی، ایک خطا ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی نسلیں بڑھیں گی تو ان کی جو ہے نا اولادوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر دشمنی ہوگی، جیسے ہم سنتے ہیں آگے حابیل اور قابیل کا واقعہ. تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ زمین میں تمہیں رہنا اور ٹھکانہ کرنا ایک مدت تک ہے اور فائدہ اٹھانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. اب آگے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. فتلقى، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوا اور ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ تم سب اترو، تو آدم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ دنیا میں اترنے کے لیے کہا. تو وہ جب بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. اب اصل میں ابھی تک ان کو کچھ نہیں پتہ تھا، کچھ ایسا اندازہ نہیں تھا، ایسا کچھ ہوا نہیں تھا کہ کبھی گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا، غلطی کا تصور نہیں تھا، جنت سے نکلنے کا تصور نہیں تھا. تو جب یہ سب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اترنے کا کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھایا، فتلقى، اللہ نے القاء کیا، ان کو سکھایا کچھ کلمات. فتاب علی، جب اس کلمات کے ذریعے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اب اللہ تعالیٰ نے جو دعا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، جیسے گناہ ہو جائے تو کیا دعا کرنی ہے، یا شیطان اگر آپ کو وسوسہ ڈالے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کیا کہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان کا جب تمہیں ڈنگ لگے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں اور اسی طریقے سے ہم جب دعا مانگیں تو اس میں قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دیں. اس لیے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم خود ہی درخواست کا مضمون لکھ کر بتا دے تو ایسا ممکن نہیں کہ خود ہی درخواست کا مضمون لکھ کے بتائے اور جب درخواست اسی طریقے پر لکھی جائے تو حاکم جو ہے نا اس کو مسترد کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے تو اگر ہم اس طریقے پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قوی امید ہے کہ معاف فرما دیں. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، بہت تواب جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، اچھا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہاں دوبارہ اللہ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم سب اترو، مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب اترو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلائیں گے ہماری آیتوں کو، یہی لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمائی قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب اترو. پہلے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سب اترو، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ کہا تھا. جب ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم سب اترو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. لیکن جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی جیسے کہ ہم نے پڑھا، تو اس کے بعد اللہ نے دوبارہ کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب اترو. تو اب یہ جو ہے سزا کے طور پر نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طور پہ
کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو کہا تھا، ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا اصل انسان کو پیدا کر کے ان کو زمین کے اندر ہی زمین میں ہی ان کو جو ہے رہائش دینی تھی، اور اللہ کی حکمت یہی تھی، اللہ کو زمین میں خلیفہ بنانا تھا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھ کر ان کو ایک جو ہے نا پریکٹیکل کے طور پہ یہ سکھا دیا کہ دیکھو جب تم دنیا میں رہو گے تو تم سے غلطی بھی ہو جائے گی، اور جب غلطی ہوگی تو تم کیا کرو گے کہ دونوں سے غلطی ہوئی. دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی کہ انہوں نے درخت کھایا، اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی کہ اس نے سجدے سے انکار کیا. لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد کیا رویہ اختیار کیا آدم علیہ السلام نے کہ انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. لیکن شیطان نے تکبر کیا، ہٹ دھرمی کی، اور اس نے توبہ نہیں کی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا، یہ ایک پریکٹیکل کے طور پہ یہ آدم علیہ السلام کو یہ دکھا دیا کہ جب تم دنیا میں رہو گے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا صرف فرشتے کی طرح نہیں بنایا، بلکہ اس کے اندر خواہشات نفسانی بھی ہیں، اس کو جو ہے نا دنیا کے اندر گناہ کے تقاضے بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر اس کی جو ہے نا شیطان کے ساتھ جنگ بھی جاری رہے گی. تو جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ نے یہ سکھایا کہ جب غلطی ہو جائے تو تم کیا کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ. اور شیطان کی طرح ہٹ دھرمی نہ کرنا، اس لیے کہ جس نے شیطان کی طرح ہٹ دھرمی کی تو اس کا حشر شیطان کے ساتھ ہی ہوگا. اور اگر غلطی ہونے کے بعد توبہ کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب تم دنیا میں رہو گے تو تمہارے پاس میری ہدایتیں آئیں گی، میری کتابیں آئیں گی، اور میرے جو ہے نا بھیجے ہوئے پیغمبر تمہیں جو ہے میری ہدایت بتائیں گے، تو تم کیا کرنا، اس کی اتباع کرنا. تو جو اس کی اتباع کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے یہاں دو لفظ اللہ نے فرمائے، خوف اور حزن. خوف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئندہ آنے والے واقعات کے اوپر، کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف نہ پیش آ جائے، کوئی بیماری نہ پیش آ جائے، تو یہ اس کے لیے خوف انسان کو ہر وقت رہتا ہی ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو غم جو ہوتا ہے وہ پرانے واقعات کے اوپر ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ہر انسان خوف اور حزن کی کیفیت میں رہتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، تو قیامت میں تو ان کو خوف اور حزن سے اللہ بچائیں گے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوف اور حزن سے بچاتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ ان کو آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے خوف نہیں ہوتا بھی ہے تو بہت کم. اور حزن بھی ان کو نہیں ہوتا کہ پرانے واقعات جو ہیں، جو ہوئے برے حادثات یا برے واقعات پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا منشا اور اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت پر اور علم پر ان کو اتنا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ جو ہوا وہ ہمارے لیے بہتر تھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری اور حکمت تھی، تو اس لیے اس میں بھی ان کو جو ہے غم نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں خوف اور حزن سے بچتے ہیں، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بچائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ کفر کریں گے، مطلب میری بھیجی ہوئی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکموں کی اور اپنے نبی علیہ السلام کے تمام جو ہے نا ارشادات اور حکموں کی پیروی کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے یا بنی اسرائیل سے ایک خاص واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ واقعات یہاں سے تقریباً 143 آیات تک، مطلب تقریباً 104 آیتوں تک یہ واقعات چلیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اور ان پہ کی گئی نعمتوں کا اللہ ذکر فرمائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر ہم یہاں بنی اسرائیل سے آیت نمبر 40 سے ان تمام واقعات کا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن مجید سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.